بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ انما حرم، بے شک حرام قرار دیا اللہ نے، علیکم تم پر، میتتا مردار کو، والدم اور دم مسفوح کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کو، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ اور وہ چیز بلند کیا جائے اس کے ساتھ، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ کو۔ فمن اضطر پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغ نہ وہ لذت اٹھانے والا ہو، ولا عاد اور نہ قدر حاجت سے بڑھ کر کھانے والا ہو، فلا اثم علیہ پس کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا ہے، رحیم بڑا ہی مہربان ہے۔ انما حرم، یہاں سے نیازات غیر اللہ کا بیان ہے۔ کل سمجھا چکا تھا 4 چیزیں، نیازات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ اور نیازات لغیر اللہ، تحریمات اللہ، تحریمات لغیر اللہ۔ نیازات غیر اللہ کا بیان کہ اللہ نے کہا تمہارے اوپر میتتا، نیازات اللہ یعنی جو چیزیں اللہ نے، اللہ کی نیاز کردہ چیزیں جو اللہ کے نام پر دی جائیں، اور نیازات غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نیاز دی جائے۔ تحریمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں، تحریمات لغیر اللہ، کسی غیر کے لیے حرام کردہ چیزیں۔ بیش نیازات غیر اللہ آگے آ رہا ہے، اہل بہ لغیر اللہ، بے شک وہ چیزیں اللہ نے حرام کی تم پر، مردار، انما حصر کے لیے آتا ہے لیکن یہاں 4 چیزیں ہیں، تو کیا مقصد کہ یہ 4 چیزیں ہی حرام ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں ہے، حالانکہ اور چیزیں بھی حرام ہیں، لیکن یہاں اضافی ہے کیونکہ جو اس وقت بات چل رہی تھی وہ انہی چیزوں کی چل رہی تھی، اللہ نے ان کے سوال کے مطابق ہی جواب دیا، گنوا کے سنا دیا کہ بے شک تمہارے اوپر جو حرام ہے وہ مردار ہے۔ مردار وہ چیز ہے جو اپنی موت آپ مر جائے۔ کوئی حلال جانور ہے، حلال کو جب تک ذبح نہ کیا جائے شرعی طریقے کے مطابق تو وہ حرام ہی ہے، تو جو چیز اپنی موت آپ مر جائے، میتتا وہ مردار ہے۔ ذبح شرعی طریقے سے ہٹ کر، وہ ذبح شرعی طریقے سے ہٹ کر، جیسے شریعت نے طریقہ بتایا ذبح کرنے کا کہ 4 رگیں کاٹنی ہے اور ذبح کرنے والا مسلمان ہو، مسلمان ذبح کرنے والا ہو، اور 4 رگیں کٹنی ہیں، ان 4 میں سے 3 کا کاٹنا ضروری ہے
اگر وہ 3 نہیں کاٹیں گی، 2 کٹ جائیں گی، 2 رہ جائیں گی تو جانور حرام ہو جائے گا، مردار مر جائے گا، وہ بھی مردار ہے۔ ایک تو مردار ہو گیا جو اپنی موت آپ مر گیا، دوسرا مردار وہ ہوگا جو شرعی طریقے کے مطابق ذبح نہیں کیا جائے گا یعنی ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور ذبیحہ شرعی طریقے کے مطابق کرے مسلمان۔ 4 رگیں کٹنی ہوتی ہیں، دم جو ہے 4 رگیں ود جان، مری تے حلقوم، مری حلقوم، حلقوم حلق، یہ جہاں سے سانس آتا جاتا ہے، مری جس کے ذریعے جانور کا چارہ جاتا ہے، پانی وغیرہ، اور ود جان یا ود جین بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 2 جو رگیں ہیں یہ ہیں خون والیاں، جہاں سے خون نکلتا ہے ذبح کرنے کے وقت، یہ یہاں سے آ رہی ہیں یہ رگیں، یہ چارے کٹ جائے، مری بھی حلقوم بھی ود جان، تب صحیح ہے، جانور حلال ہے۔ یا ان 4 میں سے 3 کا کاٹنا ضروری ہے، 3 کٹ جائیں، کوئی کٹ جائے، 3 کاٹی جائے تب بھی یہ جانور حلال ہے۔ اگر 2 کٹ گئی اور 2 باقی ہیں تو یہ جانور حرام ہے، مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یہ بھی میتہ ہے۔ تو پہلی شرط مسلمان ہو، مسلمان ذبح کرنے والا ہے تب بھی حلال ہے، 4 رگیں کاٹے یا 3۔ اگر مسلمان ذبح کرنے والا نہیں ہے شرک کرنے والا تو وہ اس کی ذبیحہ بھی میتہ ہے، مردار، تب بھی جانور حرام ہے۔ تو تمہارے اوپر میتہ جو اپنی موت آپ مر جائے یا شرعی طریقے سے ہٹ کے ذبح کیا جائے جانور، وہ بھی حرام ہے۔ آگے آئے گا انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ذبیحہ کے جو طریقے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک اختیاری ہے، ایک غیر اختیاری، اضطراری، مجبوری کے وقت۔ والدم، اور دم مسفوح، دم مسفوح وہی ہے جو ذبح کرتے وقت جب رگوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے، یہ ہے دم مسفوح۔ اس کا حکم یہ ہے، یہ خون حرام ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کو بیچ کر کے استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ دم مسفوح عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر جمع کر کے بیچتے ہیں، یا یہ جو چائے والی پتی ہوتی ہے سننے میں آیا ہے اس میں بھی مکس کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے، یہ حرام کھلاتے ہیں لوگوں کو، اور جو بیچتے ہیں یہ خود حرام کھاتے ہیں، ان کے جو پیسے ہیں وہ بھی حرام ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی چیز خرید و فروخت کے لیے آپ نہیں لے سکتے، ان کا بچوں کو کھلانا بھی حرام ہے۔ یہ ہے دم مسفوح، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے۔ بعض سننے میں آیا ہے کہ یہ جو ذبح کرنے کے وقت ذبح کرتے ہیں تو بعض قسم کے لوگ اس دم مسفوح کے ساتھ بڑے بڑے غلط کام بھی کرتے ہیں، تویزات وغیرہ۔ یہ جب سرے سے خون ہی حرام ہے اور پھر اس کے ساتھ قرآنی آیات لکھی جائے یا کوئی لکھی جائے، خود اندازہ لو وہ کتنا مجرم ہوگا۔ تو اس لیے یہ دم مسفوح حرام ہے۔ اور لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، یہ ہے گوشت لیکن خنزیر کے کلہم اجزاء حرام ہے، خنزیر کلہم مکمل حرام ہے۔ اس کا گوشت ذکر کیوں کیا گیا مخصوص طور پر؟ اس لیے کہ مقصود گوشت ہوتا ہے، ہر چیز مقصودی بیان کی جاتی ہے، مقصود گوشت ہوتا ہے، اس لیے یہ گوشت ذکر کر کے مراد تمام خنزیر کے جو اجزاء ہیں، چم، اس کے ہڈیاں، یہ چیزیں حرام ہیں، کیونکہ جو جانور مردار دوسرے جانور کوئی مار جائے اس خنزیر سے ہٹ کر اور کوئی جانور مار جائے اپنی موت، تو اس کا چم اگر اتار کے اس کو دباغت دے دی جائے اور استعمال کر لیا جائے تو وہ جائز ہے، پاک ہو جاتا ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، چاہے کوئی جانور ہوئے، چاہے وہ جانور ہو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے معقول، اور وہ جانور ہو جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا چم اتار کے اس کو دباغت دی جائے، جب اس کی رطوبت ختم ہو جائے اس وقت
جہاں بھی اس کو استعمال کوئی کرنا چاہے وہ چم استعمال ہو سکتا ہے، وہ جائز ہے استعمال کے طور پر، لیکن جو خنزیر ہے اس کا کوئی عضو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ خنزیر کے علاوہ جو جانور ہیں ان کی ہڈیاں کو استعمال کرنا چاہے تب بھی وہ جائز ہے، استعمال کر سکتے ہیں مردار کی، لیکن جو خنزیر ہے اس کا کوئی عضو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، پہلے دور کے اندر، پرانے دور میں لوگ خنزیر کا بال استعمال کرتے تھے سوئی کی جگہ پر، جس کے ساتھ کپڑے سیے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا بال جو ہوتا ہے بڑا تیز ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، سوراخ کرنے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے۔ لیکن آج ہر اسباب مہیا ہے، ہر اسباب موجود ہے، اس لیے آج کے دور میں اس کا بال استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو خنزیر کلہم حرام ہے، کوئی چیز اس کی استعمال کرنی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے سوا غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے اللہ کے علاوہ، چاہے ذبح کرتے وقت چاہے وہ چیز ذبح والی ہو ماعام ہے، چاہے وہ چیز کھانے والی چیز ہو، چاہے وہ مٹھائی ہو، چاہے وہ شرینی ہو، چاہے جوس ہو، چاہے وہ مٹھائی ہو، چاہے کوئی ٹافی ہو، چاہے کوئی بکرا ہو یا مرغا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، کوئی چیز بھی ہو، جو چیز بھی ہو، حتیٰ کہ اگر چاول بھی ہو، رئی کا دانہ بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ غیر اللہ کے نام پر دیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر دیا جائے، اگر اس کی نیت غیر اللہ کا تقرب تھا، اگرچہ ذبح کرنے والا لاکھ دفعہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہے، تب بھی وہ جانور حرام ہوگا۔ اگر وہ تقرب لغیر اللہ، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور دیا گیا ہے، لیکن ذبح کرنے والا کوئی اور مسلمان تھا، ذبح کرنے والا مسلمان تھا، مسلمان کو علم نہیں تھا کہ یہ جانور غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہے، جب وہ ذبح کر لے، ہے مسلمان، ہے حاجی، نیا حاج کر کے آیا ہے، لیکن بکرا غیر اللہ کے نام کا تھا، کسی بابے کا نام، اس کو بتایا نہیں گیا کہ یہ غیر اللہ کے نام کا بکرا ہے، جب اس نے ذبح کر لیا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ غیر اللہ کا نام جانور تھا، تب بھی یہ بکرا حرام ہے، یہ خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام۔ ادنا فی الاعلی ہے، 4 چیزیں، پہلے نمبر پر مردار حرام، دوسرے نمبر پر دم مسفوح حرام، تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت حرام، چوتھے نمبر پر ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کا بھی نام لیا جائے، چاہے رسول اللہ کا بھی کیوں نہ لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقرب حاضر ناظر سمجھ کے، مختار کل سمجھ کے، نفع نقصان کا مالک سمجھ کے، اور یا یہ تقرب حاصل کرنے کے لیے یا اوپر ذبح کرتے ٹائم بھی نام لیا جائے، رسول اللہ کا بھی کیوں نہ لیا جائے، کسی بزرگ کا لیا جائے، ملائکہ کا لیا جائے، کسی کا نام ہی لیا جائے، لفظوں میں نام لیا جائے، کسی کا بھی لے، وہ جس چیز کے اوپر بھی لیا جائے گا اس چیز کا کھانا حرام ہوگا، اور یہ چیز خنزیر سے بڑھ کر ہوگی۔ اگر وہ چیز کے اندر تقرب، نیت غیر اللہ کے نام کی تھی کہ وہ بابا خوش ہو جائے گا میرا اور مجھ سے راضی ہوگا، یہ میرا اس کے لیے تقرب ہے، قربت حاصل کرنے کے لیے نیت کر رہا ہے بابے کو خوش کرنے کے لیے، اگرچہ اس جانور کے اوپر اللہ کا نام لے تب بھی وہ حرام ہو جائے گا، وہ حلال نہیں ہوگا، اور ہوگا سب سے بڑھ کر حرام۔ پہلے نمبر پر دم میتا حرام ہے، دوسرے نمبر پر دم آ گیا، میتا بھی حرام ہے، دم مسفوح بھی حرام ہے، میتا حرام ہے لیکن اس سے 2 درجے دم مسفوح اوپر حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر لحم خنزیر، میتا سے اوپر دم مسفوح حرام،
اس سے تھوڑا اوپر خنزیر کا گوشت حرام، چوتھے نمبر کے اوپر ما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی جو چیز نام زد کی جائے وہ خنزیر سے بھی اوپر درجے کی حرام ہوگی، خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہوگی، اس کا استعمال کرنا بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بھی چیز ہو، چاہے وہ اس کا تعلق ذبیحہ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق غیر ذبیحہ سے ہو، اور چاہے وہ کوئی دودھ ہو یا بکرا مرغا ہو، جو غیر اللہ کے نام پر نام زد کر دی جائے وہ حرام ہے، چاہے اس کو ذبح کرنے والا، نامزد کرنے والا خود ہو یا ذبح کرنے والا کوئی اور مسلمان ہو، چاہے اس کے اوپر بابے کا نام لیا جائے یا ذبح کرتے وقت اللہ کا خالص نام لیا جائے، تب بھی وہ حرام ہوگی، اس کا استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ کسی اور چیز کتے وغیرہ کو بھی کھلانا جائز نہیں ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو بلند اہل ہلال سے ہے، ہلال کہتے ہیں جب عید کا موقع ہو، بچے جب چاند دیکھنے لگتے ہیں عید کے لیے، چڑھ جاتے ہیں چھتوں کے اوپر، چاند دیکھ لیں تو ہا 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 ہلا ہلا پڑ جاتی ہے، ہر طرف شور بڑھ جاتا ہے، جو ہلا او جس نے اللہ کو چھوڑ کے غیر کے نام کا شور اٹھا دیا وہ چیز حرام ہے۔ تو آپ لوگ بڑے خوشیوں سے کھاتے ہیں، یہ چیز تبرک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ چیز اتنی حرام ہے، خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو کوئی مجبور ہو، غیر باغن، نہ لذت اٹھانے والا ہو، ولا عادن، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا مہربان۔ جنگل ہے، بھوک سے مرتا ہے، کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، آپ جنگل کے اندر آ گیا، وہاں مردار بھی موجود ہے، وہاں دم مسفوح بھی پڑا ہے، خنزیر کا گوشت بھی پڑا ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ بھی پڑی ہے، یہ چار چیزیں پڑی ہوئے ہیں، بابے کے نام کا دودھ بھی پڑا ہوا ہے، چاول بھی پڑے ہوئے ہیں، اور دیگ بنی ہوئی، وہاں حلوے کی بھی بنی پڑی ہے، باقی چیزیں بھی پڑی ہے، اب بھوک سے یہ مرتا ہے، جان کا خطرہ ہے، تب بھی یہ جو ما اہل بہ لغیر اللہ سے بچ جائے، باقی جو چیزیں ہیں ان کے کھا لے، اور اتنا کھائے جتنی اس کی جان بچ جائے، کیونکہ یہ ما اہل بہ لغیر اللہ یہ سب سے اونچے درجے کا حرام ہے۔ جب اونچے درجے سے نیچے درجے والے حرام مل جائیں تو اونچے درجے والے کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نیچے درجے میں رہے، نیچے ہی رہے پھر۔ تو اس لیے اگر تو مجبور ہو جائے، فَمَنِ اضْطُرَّ، پر جو مجبور ہو، کھانے کی کوئی چیز نہ مل رہی ہو اور اتنی تنگی ہو، جان کے جانے کا خطرہ ہو، تو پھر کھا لے، باغن، لیکن کھائے لذت اٹھانے کے لیے نہ کھائے، اور پیٹ بھر کے بھی نہ کھائے، اتنا کھا لے جتنا اس کی جان بچ جائے، اور یہ کھا لے گا تو اللہ کے ہاں یہ مجرم نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان کی جان بہت افضل ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال نہیں کر سکتا انسان، ایک تو چیز ہو گیا، ایک انسان ہے جو عزت کی وجہ سے اس کا کوئی جزو استعمال کرنا جائز نہیں۔ یہ جو بعض لوگ آج بال بیچتے ہیں، عورتیں زیادہ 1400 1500 کلو لگا ہوا ہے، یا مہنگا اس سے بھی لوگ یہ بال بیچتے ہیں، یہ بیچنا حرام ہے، یہ انسانی عضو ہے اور کسی عضو کو بیچنا حرام ہے۔ اسی طرح لوگ دو گردوں میں سے ایک گردہ بیچ دیتے ہیں، کوئی چیز اور اندر کی بیچ دیتے ہیں، یہ بیچنا حرام ہے، کیونکہ انسانی عضو اکرام و عزت کی وجہ سے اس کو بیچنا حرام ہے، اس کو انسان کا کوئی عضو بھی بیچنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ بال ہے یا ہڈی ہے، چاہے اس کا گردہ ہے یا کوئی پتا ہے یا کوئی چیز انسان کی ہے، اس کو بیچنا قطعاً جائز نہیں ہے۔
اسی کے بارے بھی اختلاف ہے کہ آیا خون دینا چاہیے دوسرے کو یا نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو خون لگاتے ہیں بلڈ، یہ دینا چاہیے یا نہیں دینا، اس کے بارے بعض فقہاء علماء کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے، کسی کو یہ پیوندہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، مجبوری ہے، اس کی جان کا خطرہ ہے، گنجائش نکل آتی ہے، لہٰذا دے دو تو کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا اس میں بھی اختلاف ہے۔ بہرحال وہ تو ایک جان کا مسئلہ، ادھر بازی لگ جاتی ہے جان کی، باقی کوئی عضو بیچنا یا بال بیچنا یہ قطعاً شرعاً جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، صرف انسان کی عزت کی وجہ سے۔ اور باقی جو حرمت میں آئے وہ سب سے بڑا خنزیر ہے۔ خنزیر حرمت کی وجہ سے اس کی کوئی چیز استعمال کرنی جائز نہیں ہے۔ اور باقی جو اللہ کے سوا اور کے لیے نام زدہ کیا گیا ہے وہ خنزیر سے بھی اوپر گزر جاتا ہے۔ تو ما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، نہ تو وہ لذت اٹھانے کے لیے کھائے، نہ حد سے تجاوز کرنے کے لیے کھائے، حد سے تجاوز بھی نہ کرے۔ ہاں اگر جنگل کے اندر ہے بھوک سے مرتا ہے، جان کے جانے کا خطرہ ہے، اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا حرام کھا لے اور اس کو پتہ نہیں ہے ابھی تو کافی میں نے سفر کرنا ہے، اب کیا پتہ آگے کھانا ملے گا یا نہیں، تو پھر تھوڑا سا شاپر میں ڈال لے، تھوڑا سا ساتھ اٹھا لے اس کو اور کھائے نہیں جب تک اس کی جان کے جانے کا خطرہ نہ ہو۔ جب سفر میں ہو، جنگل کے اندر یا کہیں مجبوری سفر کے اوپر ہو، اور جب دیکھے اگر کوئی اور چیز مل جائے اس کو، پھر اس حرام کو، مردار کو پھینک دے۔ اگر اس کو کہیں خطرہ ہے میری جان چلی جائے گی تو پھر بیٹھ کے کھا لے، تب بھی وہ مجرم نہیں ہوگا۔ اور باقی جو لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ آج کے دور میں مجبوری بن جاتی ہے، 10 دوست ہم شامل ہوتے ہیں، 9 کھا رہے ہوتے ہیں، ہم ایک نہ کھائیں، یہ بھی مجبوری، کٹھے مل کے رہتے ہیں، یہ بھی مجبوری۔ آج کے دور میں کسی قسم کی کوئی مجبوری ہے نہیں، شرعاً وہ مجبوری ہے جس کو شریعت مجبوری کہے، جس کو شریعت مجبوری کہے، جو شریعت کی اصطلاح میں مجبوری ہوگی وہ مجبوری شامل ہوگی، ورنہ جو یہ آج کل کی مجبوری ہے کوئی مجبوری نہیں۔ نہ کھائے گوشت، دودھ لے لے، دہی لے لے، چینی لے لے، اور کوئی اچار لے لے، اور کوئی چیز، کتنی بے شمار اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، لے لے۔ آج کے دور میں کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، قطر مجبوری۔ ہاں کبھی کسی اور جگہ مجبوری پڑ جائے جہاں جان کے جانے کا خطرہ اور چیزیں یہ ملی ہوں تو پھر ان میں سے بھی مردار کھا لے، لیکن وہ بھی حرام کا حرام ہی رہے گا، لیکن اللہ اس کا گناہ اس کے پلے میں نہیں لکھے گا، یہ مجرم نہیں اللہ کے دربار میں ہوگا۔ تو اسی طرح ذبح کے جو طریقے ہیں وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ ایک ذبح ہوتی ہے اختیاری، ایک ذبح ہوتی ہے اضطراری۔ یہ دونوں ذبح اختیاری، جو جانور مانوس ہیں جیسے مرغی، بکری، گائے، اونٹ، یہ چیزیں جو انسان کے ساتھ انوست رکھتے ہیں، محبت ہے جن کی، انسان سے دیکھ کر بھاگتے نہیں ہیں، جن کے اوپر انسان قدرت پا سکتا ہے، ان کے اندر ذبیحہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا جانور ہے جو جنگل میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا، وہ گائے ہے، پھدک گئی ہے، وہ جنگل میں چلی گئی ہے، وہ پکڑی نہیں جا سکتی، اب یہ اگر مجبوری ہے، یہ اضطراری بن چکی ہے۔ بکری ہے، وہ بڑی کوشش کی ہے، بالکل کسی کو قریب آنے نہیں دیتی، مجبوری ہے، اب اس کو بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر چھرا مار دے، اس کو جہاں بھی لگ جائے اس کو، اور یہ اس کو لگے، خون چل پڑے اس کا، اور اس کے جانے سے پہلے وہ مر جائے، تب بھی یہ حلال ہے، یہ اضطراری ہے۔ اسی طرح ایک جانور ہے 4 دیواری کے ساتھ باندھا ہوا ہے، دیوار کے ساتھ، اللہ نہ کرے دیوار اس کے اوپر گھیر پڑی ہے، دیوار گھر پڑی ہے اس کے اوپر، اب دیوار اتنی بڑی ہے، دیوار نکالتے جانور پہلے ہی آرام ہو جائے گا، اب اس کا کوئی
کہیں سے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، پیچھے سے نظر آ رہا ہے، وہ اس کی گردن آگے جا بہت زیادہ دیوار ہے، مر جائے گا، آپ اس کو مرنے نہ دے، آپ بسم اللہ اکبر جہاں سے نظر آ رہا ہے وہاں مار دے، تب بھی یہ حلال ہوگا، یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح کنویں کے اندر جانور گر گیا، بکری، بھینس گر گئی ہے کنویں کے اندر، اونٹ گر گیا ہے، اب اس کا نکلنا محال ہے، جہاں 60-50 فٹ ہے یا اس سے بھی زیادہ گہرا ہے، یا جہاں اس کا نکلنا محال ہے، اوپر سب لوگ موجود ہیں لیکن یہ نکل نہیں سکتا، اب یہ حرام ہوتا ہے، اس کے جانے کا خطرہ ہے، اب کیا کرے؟ اب اس کا علاج یہ ہے، چھرا ہاتھ میں لے لیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تکبیر پڑھ کے اس چھرے کو زور سے مارے نیچے، جس عضو کے اوپر لگ جائے گا اس کا خون جب نکل جائے گا وہ جانور حلال ہو جائے گا، اگرچہ ماری کیوں نہ جائے۔ یہ اضطراری، تو ذبیحہ اختیاری اور اضطراری، مجبوری کی حالت میں یہ طریقہ ہے اس کا، یہ جائز ہے، اس طریقے سے جانور کے جانے کا خطرہ ہو، لیکن یہ خیال رکھنا ذبح کرانی مسلمان سے ہے، مسلمان کا حکم بیان کر رہا ہوں، اور جو شرک کرنے والا ہے اس کی بات نہیں ہے، اس کو تو اگر آپ جانور کو رسے کے ساتھ باندھ کے بھی دے دیں، ایسے سمجھے جانور کو حرام کروا رہے ہیں آپ، اس کو میتہ کی موت مار رہے ہیں جانور کو۔ تو اختیاری اور اضطراری انشاءاللہ آگے آئے گی بات، وہاں مستقل پھر بات کریں گے، تو لہٰذا اتنی بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ نے فرمایا تھا پیچھے، اے مسلمانوں حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، جو ہم نے رزق دیا تمہیں اللہ کا شکر ادا کرو، لہٰذا یہ جو چیزیں ہم تمہیں گنوا رہے ہیں یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے قریب تم نے نہیں جانا، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب، ہاں ایک اور بھی بات میں بات نکل جاتی ہے کہ ایک شخص ہے، دونوں میاں بیوی مسلمان ہیں میاں بیوی دونوں مسلمان ہیں، اور اللہ معاف کرے ان کو شیطان نے کوئی ایسا ورغہ لایا کہ خاوند نے نظر غیر اللہ کی مان لی، کسی غیر کے لیے نظر مان لی، تو اب یہ نظر ماننے والا مرتد ہے اور بیوی اس کی طلاق ہو جاتی ہے، اب وہ اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اب وہ اس کے نکاح سے فارغ ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایک شخص نے نظر مانی تھی بکری کہ یا یہ جو بکرا کھڑا ہے نا، یہ بکرا یہ میرے بابے کے نام کا ہے، بس میں اسی کے نام پر ذبح کروں گا، اس کو اسی کے نام کے اوپر دوں گا، اب وہ بکرا غیر اللہ کے نام پر ہو گیا، اب پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، یہ مسلمان ہو گیا، بکرا ابھی ذبح نہیں کیا تھا، بکرا کھڑا ہے لیکن نامزد غیر اللہ ہو چکا ہے، تو اب جب وہ مسلمان ہوا اس نے توبہ کر لی، تو آیا جو بکرا بابے کے نام پر دیا تھا اس کا کیا حکم ہے؟ بابے کے نام پر یہ جو بکرا دیا تھا، چاہے بکرا ہو یا مرغی، یہ لازمی نہیں ہے کہ بکرا، یہ تو بطور ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اب اس بکرے کا کیا حکم ہوگا؟ اب اگر وہ مسلمان ہو گیا دوبارہ، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کر لی، تو اب یہ بکرا بابے کے نام کا نہیں، اب یہ صحیح ہو گیا، اب یہ اللہ کے نام کا ہو جائے گا، اب اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اس کی نیت بدل چکی ہے، وہ اللہ کے دربار میں توبہ کر چکا ہے، اللہ سے معافی مانگ چکا ہے، اب یہ زندہ ہے، تو یہ زندہ جب اس نے توبہ کی تو اس کی نیت پر موقوف تھا، اس نے توبہ کر لی، تو اب یہ جانور ٹھیک ہوئی۔ ہاں اگر جانور ذبح کی اسی وقت ذبح کر لیا، وہ جانور غیر بابے کے نام کے اوپر، اسی جگہ چھری ہاتھ میں تھی اور توبہ کر لی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی کر لی، معاف کر دے میری توبہ، تو اب یہ جانور حرام ہو جائے گا، یہ اب واپس نہیں آ سکتا، اس کو اب کھانے کی اجازت کسی کے لیے نہیں ہوگی، آپ اس کو گھیل کے کہیں مٹی کے اندر دفن کر دو تاکہ اللہ کی اور مخلوق بھی نہ کھائے حرام کو۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہاں سے
زجر ہے برائے اہل کتاب کے لیے اور تخویف اخروی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزل اللہ، جو نازل کی اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور خریدتے ہیں اس کے ساتھ ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ثمرہ ان کا یہ ہے، ما یاکلون، کھاتے ہیں وہ، فی بطون، نہیں کھاتے وہ اپنے پیٹوں میں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ، نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہیں پاک کرے گا اللہ ان کو۔ ولہم، اور واسطے ان کے عذاب علیم، عذاب دردناک۔ بعض ذہن سے کافی مسائل ہیں جو میرا دل کرتا ہے آج یہی مسائل ہی بیان کرتا رہوں، لیکن کیا کریں، آگے بھی چلنا ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے بار بار، چاول میں حرمت کیسے آ جاتی ہے؟ چاول تو ہے بھی چاول۔ تو یاد رکھو، اتنی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بذات خود حرام ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں نسبت کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بذات خود اچھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بذات خود اچھی نہیں ہوتی، لیکن دوسرے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اچھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے چاول، نفس چاول خود خراب نہیں ہے، وہ تو چاول ہے، نفس چاول خود حرام نہیں ہے، لیکن یہ حرام اس وقت ہوئے جب غیر کی طرف ان کی نسبت ہوئی ہے۔ جب غیر کی طرف ان کی نسبت ہوئی ہے اس وقت حرام ہوئے، ورنہ نفس خود، نفس چاول حرام نہیں تھے۔ جب ان کی کسی غیر کی طرف نسبت ہو گئی تھی، غیر کو خوش کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ حرام ہو گئے تھے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں بذات خود حرام، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بذات خود حرام نہیں، لیکن کسی غیر کی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں خود اچھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں خود اچھی نہیں ہوتی۔ نماز ہے، یہ بذات خود اچھی ہے، کتنا حسن ہے نماز میں، لیکن وضو کے اندر دیکھو اس میں حسن نہیں ہے۔ پانی کا ضائع کرنا ہے، اعضاء کو ٹھنڈا کرنا ہے سردیوں میں، اور لیکن وہ وضو کے اندر حسن آیا ہے تو نماز کی وجہ سے آیا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز حرام ہے لیکن دوسری چیز اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، دودھ خود پاک ہے بے نفس ہی، ٹھیک ہے دودھ، لیکن جب بھینس دینے لگے اور اس میں پیشاب کر دے، دوسری اس کے ساتھ ملی، اس کو حرام کر دیا۔ دودھ خود پاک ہے، صاف ہے، اللہ کی عطا شدہ نعمت ہے، لیکن جب اس کو نسبت کی غیر کی طرف تو یہ حرام ہو گیا۔ نسبت کی وجہ سے انسان کی نیت کے اوپر مدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسئلے تو اتنے تک ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے، مہمان، اور وہ مہمان نواز جو ہے وہ کہتا ہے خان صاحب آیا، خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے مرغا ذبح کر دیا، خان صاحب خوش ہو، اس کے لیے بکرا ذبح کر دیا، کہ یہ خان صاحب کیا کہے گا کہ اس نے مجھے دال کھلائی تھی، مرغا کھلایا تھا، اور خان صاحب کہ ہاں میری عزت بڑھ جائے، یا بکرا ذبح کر دیا تاکہ خان صاحب ایسے نہ کہے کہ اس نے مجھے کھلایا نہیں۔ صرف انسان خان صاحب کے تقرب کے لیے یہ کام کیے تو یہ مہمان صاحب اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ مہمان نواز صاحب بھی اسلام سے خارج ہوئے گا، اور جو چیز ذبح کی ہے اگرچہ اللہ کے نام کی ہے تب بھی وہ چیز حرام ہو جائے گی، نہ خود کھا سکے گا اور نہ یہ مہمان آگے کھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس نے تقرب مقصود کرنا ہے اس کو خوشنودی کے لیے، حالانکہ مہمان کو خوش نہیں کرنا تھا، اصل مہمان نوازی کرنی تھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے مہمان آ جائے تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہو سکے اس کو حسب توفیق کھلاؤ، نہ کہ اس حضرت صاحب کو خوش کرنے کے لیے تاکہ اس کا تقرب زیادہ ہو۔ آج میں اس کو کھلاؤں گا، کل مجھے کھلائے گا، میری تعریفیں گائے گا، تاکہ اس کا میرا رشتہ گاڑھا ہو جائے اور زیادہ محبت بڑھ جائے، تو اس طرح اپنے اسلام سے بھی ہاتھ دھو لوگے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اس آیت پر کل کافی بات ہو چکی ہے، اس قسم کی ایک پیچھے آیت گزری ہے، تو بے شک اللہ نے خود بیان کر دیا کہ جو لوگ مسئلہ چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے من الکتاب، کتاب سے، تو وہ لوگ سبب کتمان کیوں چھپاتے ہیں؟ یشترون بہ ثمنا قلیلا، صرف خریدنا چاہتے ہیں پیسے،
پیسے خریدتے ہیں وہ اس مسئلے چھپانے کے ساتھ، سامانن قلیلہ، گھٹیا پیسے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ سامانن قلیلہ، پیسے تھوڑے تو نہیں لیتے، پورا لاکھ لیتے ہیں مقتدیوں سے۔ تو پھر یہ تو تھوڑے نہ ہوئے، یعنی زیادہ لینے چاہیے تو پھر جرم نہیں ہوگا، نہیں۔ قرآن کے ایک حرف کے مقابلے میں بھی پوری دنیا قلیل ہے۔ قرآن کا جو مقام اور عظمت ہے، اور اس کے ایک حرف کے مقابلہ بھی، پورے ایک حرف کا مقابلے کا بھی پورا کوئی مال مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے قرآن کے ایک حرف کے مقابلے میں پوری دنیا قلیل ہے۔ تو آج بھی دیکھو اس طرح کر رہے ہیں، لوگوں کو حق مسئلہ نہیں بتاتے، تو پیسے لے، کیا صرف پیسوں کی خاطر نہیں بتاتے ان کو کہ یہ تویز ناجائز ہے۔ تویز لینا جائز نہیں ہے شرعاً۔ تویز پڑھنے کا نام ہے، لکھنے کا نام نہیں ہے۔ من تعلق تممۃ فقد اشرک، جس نے کوئی چیز لٹکائی، پکی بات ہے وہ مشرک ہے۔ اس لیے جو تویز لٹکاتا ہے ذبیحہ اس کی بھی حرام ہے۔ فتاوی اسلامیہ دیکھ لے سعودیہ والا، جو تویز لٹکاتا ہے ذبیحہ اس کی بھی حرام ہے، جو لٹکائے اس کی حرام ہے، اور جو لکھ کے دے سمن قلیل لے اس کی ذبیحہ کیسے حلال ہو سکتی ہے، جو موجب بن رہا ہے اس کے گمراہ کرنے کا۔ تو اس لیے آج صرف پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو حق مسئلہ نہیں بتایا جا رہا۔ تو اللہ نے خود ان کا حکم بیان کر دیا ہے کہ لوگوں کو جو حق مسئلہ نہیں بتاتے صرف پیسے بٹورنے کی خاطر، تو ان کا کیا بنے گا آخر؟ ہے نا یہ ایک سوالیہ انداز کہ لوگ جب مسئلہ ایک بتاتے نہیں ہیں، حق پیسے لیتے ہیں لوگوں سے، ان کی سزا کیا ہے؟ وہ سزا خود قرآن بیان کرا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما یاکلون فی بطونہم، پہلی بات تو ہے جو پیسے لیتے ہیں یہ پیسے نہیں ہیں، کھانے نہیں کھاتے وہ اپنے پیٹوں میں، الا النار، وہ آگ کھا رہے ہیں، جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور دوسرا ولا یکلمہم اللہ، دن قیامت کے دوسرا ثمرہ یہ نکلے گا، نہیں کلام کرے گا اللہ ان سے یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا۔ اللہ کلام تو کرے گا نہیں، تو پھر تو یہاں ایک کلام ہے اللہ کی سختی والی، ایک ہے شفقت اور محبت اور پیار والی۔ ان کے ساتھ پیار والی کلام نہیں ہوگی، نرمی والی کلام نہیں ہوگی۔ دن قیامت کے اللہ ان کے ساتھ شفقت اور محبت والی کلام نہیں کرے گا، سختی والی کلام ضرور ہوگی۔ یوم لا یکلمہم اللہ، نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ اللہ ان کو پاک کرے گا کہ ان کے گناہ کی سزا دے کے پھر اللہ ان کو بہشت میں بھیج دے، ایسے بھی اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم ولہم، اور چوتھے نمبر پر ان کی سزا یہ ہوگی عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھو 4 حکم بیان کر دیے جو اللہ کے مسئلے کو چھپا کے صرف پیسے کی خاطر، پیٹ کی خاطر مسئلہ چھپاتے ہیں، اس کے 4۔ پہلے نمبر پر وہ حرام کھاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر وہ پہلے نمبر کے اوپر حرام کھاتے ہیں، آگ بھرتے ہیں پیٹ کے اندر۔ دوسرے نمبر پر دن قیامت کے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ تیسرے نمبر کے اوپر اللہ ان کے گناہ کی معافی نہیں کرے گا۔ چوتھے نمبر کے اوپر اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ 4 حکم قرآن نے بیان کر دیے، ثمرے بیان، نتیجے بیان کر دیے۔ فرمایا کہ اولئک، پنجم، یہی وہ لوگ ہیں، اس طرح وہ ضلالتا، جنہوں نے خرید لیا دنیا میں گمراہی کو، بالہدا، بدلے ہدایت کے، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ تو آج تک کوئی نہیں ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لے۔ ہدایت جو فطرت میں اللہ نے ان کے اندر ہدایت رکھی تھی انہوں نے خرید لیا، یعنی گمراہی کو پسند کر لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے خرید لیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے، گمراہی کو پسند کیا، ہدایت کو چھوڑ دیا۔ والعذاب، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے، بالمغفرت، اور بدلے بخشش کے، انہوں نے عذاب کو خریدا بدلے بخشش کے۔ فما اصبرہم علی النار، اور یارو کتنا صبر ہے اس کا، علی النار، آگ پر۔ جگرا تو اس بندے کا ہے، اس بندے کا جگرا ہے کہ جو مسئلے کو چھپا کے پیسے لیتا ہے، صرف مسئلہ چھپاتا ہے، پیسے لے کے چھپاتا ہے۔ کتنا جگرا ہے، کتنا بڑا جگرا ہے کہ آگ پیٹوں میں بھر رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، اللہ اس کو پاک نہیں کرے گا، اللہ اس کو عذاب دے گا۔ اس نے گمراہی خریدی، ہدایت کو چھوڑ دیا، عذاب خرید لیا۔ اور یار کتنا جگرا ہے اس کا،
بڑا جگرا ہے اس کا، صرف دنیا کھانے کے لیے اتنی سزائیں برداشت کر رہا ہے، بڑا جگرا ہے اس بندے کا۔ فما اصبرہم علی النار، اصبرہم کتنا صبر ہے ان کا، علی النار آگ پر، یعنی کتنا بڑا جگرا ہے اس بندے کا کہ پھر بھی آگ کو برداشت کر رہا ہے، لیکن قرآن کے مسئلے کو زہر کرنا برداشت نہیں ہو رہا اس سے۔ ذالک، یہ سب کچھ، یہ سزائیں تو آپ نے سن لیں، ذالک یہ سزائیں، ذالک اس میں اشارہ مشار الیہ پیچھے صاحب، یہ جو آپ سن چکے ہیں ساری باتیں، بے ان اللہ نزل الکتاب، بے شک اللہ نے اتارا کتاب کو بالحق کے، حق کے ساتھ اتارا، حق کو ظاہر کرنے کے لیے اتارا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، فی الکتاب کتاب کے اندر، لفی شقاق بعید، ایسے لوگ بہت دور جا پڑے ہیں حق سے، ایسے لوگ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ لیس البرا، لوگو یہ جہاں سے زجر ہے، نیکی یہ نہیں ہے جس طرف تم منہ کر کے نماز پڑھو، اب تم نماز قبلے کی طرف پڑھ لو تو بس نیکیاں کما رہے ہو، تم جس طرح بھی قبلے کی طرف بیت اللہ حج چلے جاؤ تو تم بس حاجی بن گئے ہو، تم نیک بن گئے ہو، عمرے پر چلے جاؤ تو تم نہ، جب تک پہلے ایمان نہیں بناؤ گے، جب تک ایمان تمہارا نہیں ہوگا اس وقت تک نماز پڑھے کا بھی فائدہ نہیں، اگرچہ قبلے کی طرف بھی منہ کیوں نہ کر لو، اگرچہ بیت اللہ کے پاس جا کے حجر اسود کو بوسہ بھی کیوں نہ دینے لگ جاؤ، اگرچہ وہاں روتے کیوں نہ رہو، جب تک ایمان نہیں ہوگا اس وقت کسی کی طرف منہ کر کے نیکی کچھ نہیں حاصل ہوگی۔ لیس البرا، نہیں ہے نیکی، ان تولو، کہ تم پھیر لو وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق، مشرق کی جانب، والمغرب، اور مغرب کی جانب، ہاں پھر مشرق کیوں نہیں نیکی، قبلے کی طرف نیکی نہیں ہے، نہیں ہے نیکی، اس وقت نیکی ہوگی، ولکن البرا، لیکن نیکی ہے من آمن باللہ، جو ایمان لے اللہ پر، اپنا اعتقاد بنائے تب نیکی بنے گی، صرف میں قبلے کی طرف منہ کر کے نیکی نہیں مل جائے گی۔ ولکن البرا، لیکن جو صاحب نیکی والا ہے وہ اس وقت اس کو نیکی ملے گی، من آمنا، جو ایمان لے باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکۃ، ملائکہ پر بھی ایمان ہو، والکتاب، اور کتب سماویہ پر بھی ایمان ہو، والنبیین، تمام نبیوں پر بھی ایمان ہو، وآت المال، اور دے، دوسرے نمبر پر ہے اعمال، پہلے نمبر پر ہے ایمان، عقیدہ ٹھیک رکھے، دوسرے نمبر پر مال، آت المال علی الحب، دے مال اپنی محبت پر، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے، والیتامہ یتیموں کو بھی مال دے، والمساکین مسکینوں کو بھی دے، وابن السبیل مسافروں کو بھی دے، طلباء کو بھی، والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں منہ سے ان کو بھی دے، سوالیوں کو بھی، لچارے جو ہیں، وفی الرقاب، غلاموں کی گردنیں بھی چھڑائے، واقام الصلاۃ، اب نماز بھی قائم کرے، اور نماز قائم کرے وہ نماز کو، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون، اخلاق، یہاں سے اخلاق پہلے تھے اعتقاد، پھر بیان ہوئے اعمال، اب بیان ہو رہے ہیں اخلاق، والموفون بعہدہم، پورے کرے وہ اپنے کیے ہوئے وعدے، اذا عاہدوا، جب وہ وعدے کرے، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے امر جائز کے اوپر تو اس وعدے کو پورا کرے۔ تو منافقین کی علامات میں سے ایک علامہ یہ بھی ہے کہ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اخلاق کے پہلو میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جس کے ساتھ وعدہ کریں اگر امر جائز ہو تو اس وعدے کو پورا کرے۔ ہاں یہ بھی خیال رکھ رہا ہے کہ یہاں آیت کی یہ آیت سنا کے دھمکی نہیں دینی کسی کو کہ قرآن کی آیت آ گئی اب مسلمانوں کے بارے مسلمان اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ وعدے ہوں جو وعدے جائز ہوں، یہ وعدے نہیں ہوں کہ رات کے 12 بجے کا ٹائم دے دو، یہ وعدے ہیں ہمارے، دیر کے 2 بجے کا ٹائم ہو، یہ وعدہ ہے ہمارا، ہے صبح پیریڈ سے پہلے ٹائم ہو، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ نہیں، جو شرعن جائز ہوں وعدے وہ وعدے پورے کرنے جائز ہیں، جو شرعن جائز نہیں ہے وعدے وہ قطعاً پورے کرنے ہی جائز نہیں ہیں، جو کام شرعن جائز نہیں ہیں۔ باقی آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ والموفونا، موفونا یہ بھی خیال رکھنا، موفونا بھائی فونا، جو فونوں کے اوپر وعدے کرو، یہ مراد نہیں ہے،
ہاں بے فونو کے اللہ نے کہا کہ جو فونو کے اوپر ہے نا وعدے کی والموفون، دیکھو فون کا تذکرہ آ گیا، بے آدم، جب فونو کے ساتھ بے آدم فونو کے ذریعے وعدے کرو ان کے ساتھ آہدو، اللہ کو پتہ تھا نا فون آنے والے تھے، یہ یہودیانہ تعریف بھی نہیں کرنی، بعض ہوتے ہیں نا بڑے اندازے کا ایتو سے۔ کسی نے پوچھا کسی سے کہ ریل گاڑی کا قرآن میں تذکرہ ہے؟ اس نے ہاں ہے۔ اس نے کہا، اس نے اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب کھڑ کھڑانے والی آئے گی نا تو دیکھو ریل گاڑی کھڑ کھڑاتی نہیں ہے، یہ تذکرہ آ گیا۔ تو یہ بھی ایسے نہیں کہ فون کا تذکرہ، ہاں جی منہ فون میں فون کا تذکرہ آ گیا جی، تو فون کا صرف تذکرہ نہیں بلکہ بے عہدہم، فون کے ذریعے وعدے کیوں کا بھی تذکرہ آ گیا، صرف وعدے تذکرہ نہیں بلکہ آہدو، وعدے فون کے اوپر جو وہ بھی پورے کرو، یہ تعریف نہیں کرنی۔ تو وعدے وہ جو جائز کام کے ہوں وہ وعدے کیے ہوئے پورے کرو، والموفون بعہدہم، پورے کریں ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدے، اذا عاہدو، جب وہ وعدے کریں، والصابرین فی البأساء، ہاں ترغیب علی القتال، ہاں لڑنے پر ترغیب دیے، صبر کرنے، فی البأساء تنگ دستی میں صبر کریں، والضراء مصیبت میں صبر کریں، وہین بیماری، والضراء بیماری میں، وہین الباس ہاں لڑائی میں صبر کریں، جس وقت لڑائی آ جائے دشمن کے مقابلے میں پھر بھی صبر کرتے رہیں۔ اولئک، یہ ثمرہ کیا نکلے گا؟ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، صادقو، جو اپنے عقائد اخلاق میں سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو صادقو، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں صادقو، سچے ہیں وہ عقائد و اخلاق میں، واولئک، یہی لوگ ہیں ہم المتقون، جو پرہیزگار ہیں اعمال میں۔ مجھے ایک ساتھی کہہ رہا تھا استاد جی کو مہربانی کرو آنا کو یہ فون والی بات ہی نکال دو آنا، تب میں نے آپ کو یہ سنایا ہے۔ ہاں میں نے کہا نکالتے ہیں کوئی، یہ اب دو دیکھو آگے موعد بھی بنا دیا ان کو، اولئک الذین صدقوا، جو وعدے پورے کرتے ہو کون ہے؟ یہ سچے اصل پکے متقی پرہیزگار یہی ہے، اور متقی بھی اولئک هم المتقون۔ اس طرح کی سوچتے ہیں نا، اس نے مجھے ایک آیت بھی سنائی ہے، اللہ معاف کرے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر قصاص، فی القتل، قتل میں، الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے، والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، اور مؤنث بدلے مؤنث کے۔ ہاں تمہارے اوپر قصاص لکھ دیا گیا ہے، برابری لکھ دی گئی ہے تمہارے، اگر کوئی آزاد کو قتل کرے گا تو قاتل کو قتل کر دیا جائے گا اس کے مقابلے میں، اگر غلام کو قتل کرے گا تو غلام کو قتل کر دیا جائے گا، اگر عورت کو قتل کرے تو اس کے مقابلے میں عورت کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی مرد عورت کو قتل کر دے، آزاد غلام کو قتل کر دے، یا عورت کو قتل کر دے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم بھی یہی ہوگا، اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں۔ ہاں اگر ایک اور طریقہ ہے، مقتول کے جو ورثاء ہیں، مقتولین کے جو ورثاء ہیں، جو قتل کیے گئے ان کے جو ورثاء ہیں، اگر وہ تم سے بدلہ نہ لیں تو ٹھیک ہے، معاف کر دیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو مقتول ہے، مقتول ایک ہے قاتل، قتل کرنے والا، مقتول قتل کیا ہوا، جو قتل کیا ہوا ہے، جن کا قتل ہوا ہے، اگر وہ قاتل کو معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے، اگر کچھ پیسے لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر قصاص لینا چاہے اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کرنا چاہے تب بھی ٹھیک، اگر مقتول کے ورثاء کہیں چلو قاتل کو قتل نہیں کرتے لیکن دیت دے دو، ایک شخص کی دیت 100 اونٹ، ایک شخص کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہے، اب 2 آنکھیں ہیں، اگر کسی نے ایک کی آنکھ نکال دیا ہے، اگر وہ دیت لینا چاہے تو 50 اونٹ دینا پڑے گا، 50 اونٹ دینا پڑے گا۔ اب یہ انگلی ہے، ایک نے توڑ دیا ہے اس کو، تو اب یہ
10 اونٹ کے مقابلے میں ہو جائیں گی، ہاتھ کی، پاؤں کی بھی اسی طرح۔ یہ دانت ہے، ہر ایک کی دیا، اب تو دانت ایسے ہے نا، تھوڑا سا بھی درد ہو نکلوا دیتے ہیں اس کو، لیکن اس کی بھی دیت ہے۔ ہر وہ وجود کے اندر عضو جو ڈبہ لائے، اگر ان میں سے کسی ایک کو کسی نے ختم کر دیا تو اس کی دیت آدھا 50 اونٹ ہوگا، 50 اونٹ دینا پڑے گا۔ 2 کان ہے، ایک کان کسی نے کاٹ دیا، اس کا اس کاٹے ہوئے کان کی جو دیت ہے وہ 50 اونٹ ہے۔ قصاص کو لینا چاہے قصاص بھی لے سکتا ہے، بدلہ قتل بھی ہو سکتا ہے، مقتول قاتل کو قتل کرنا چاہے تب بھی جائز۔ اگر وہ مقتول کہتے ہیں چلو قاتل کو ہم قتل نہیں کرتے لیکن ہمیں دیت دے دے تو 100 اونٹ دیت ہوگی، وہ لے لیں تب بھی مقتول کے ورثہ یہ بھی جائز۔ ہاں اگر کچھ نہ لیں ویسے اللہ کے لیے معاف کر دیں تب بھی جائز۔ ہاں اگر آدھی دیت معاف کر دیں، آدھی دیت لے لیں تب بھی جائز۔ لیکن یہ جو آج نظام الٹا ہے، قاتل کوئی ہوتا ہے اور پھر قاتل کے بدلے میں قتل کسی اور کو کیا جاتا ہے، یہ بھی شرعاً ناجائز ہے۔ قتل کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن جب مقتول کے ورثہ کھڑے ہوتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، وہ قاتل کو قتل نہیں کرتے، کسی اور کو قتل کر دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ شرعی حکومت کے یہ سارے قوانین ہیں، جب شریعت حکم کرے گی، شرعی قانون ہوں گے، اس وقت یہ حکم سب لاگو ہوں گے۔ تو اس لیے آج بھی اگر شرعی حکومت ہو، اللہ توفیق دے ہمارے بڑوں کو اور وہ شرعی حکومت آج بھی قائم کر دیں، اللہ کی قسم ملک امن میں آ جائے گا۔ ایک قاتل کے بدلے، مقتول کے بدلے جب قاتل کو قتل کیا جائے گا شرع عام، لوگوں کو پتہ چل جائے گا آج میں اس کو قتل کروں گا تو کل مجھے قتل کیا جائے گا۔ جب ڈکیٹی کو ڈکیٹی ڈالے گا، چوری کرے گا، چور کے جب لوگوں کے سامنے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پتہ چل جائے گا تو کل میں چوری کروں گا تو میرا حشر بھی یہی ہوگا، کوئی کسی کی چوری نہیں کرے گا۔ آج کوئی زنا کرے گا، شادی شدہ ہوگا تو اس کو شریعت کے مطابق جب رجم کر دیا جائے گا، عورت اور مرد کو اگر وہ شادی شدہ ہوں دونوں، پتھر مار کے ختم کر دیا جائے گا۔ اگر ایک بھی اس طرح کرے گا تو ساری دنیا پر پتہ چل جائے گا، کل سے کوئی ایسا بدمعاشی والا کام نہیں کرے گا۔ اگر غیر شادی شدہ ہو وہ زنا کر لے، جب 100 کوڑا لگے گا اس کو، پتہ چل جائے گا کل کو غیر شادی شدہ ایسی حرکات کرے گا، اس کی سزا یہ ہوگی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہے کوئی کسی کی عزت کی طرف آنکھ میلی دیکھ لے۔ اور اگر ڈاکو آج شرعام روڈ کے اوپر لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، عزت بھی خراب کر دیتے ہیں اور مال بھی لے جاتے ہیں، جان بھی ختم کر جاتے ہیں، شرعاً اگر اس کا قانون ہوتا، شرعی قانون یہی ہے، حکم شریعت کے اندر کوئی جو شرعام ڈکیٹا دن کو لگے، روڈ کے اوپر ڈکیٹی ہو، بندہ مار دیا جائے، مال لے لیا جائے، اس ڈکیٹی کرنے والے کا حکم یہ ہے اس کو وقت کا قاضی، وقت کا بادشاہ، شرعام جو مشہور چوک ہوگی الٹا لٹکائے گا، اس کو چوک کے اندر الٹا لٹکا کے اس زندے کے پیٹ میں نیزے مارے جائیں گے اور 3 دن تک وہاں لٹکا رہے، تاکہ ہر شخص دیکھے، پتہ چلے جو مسلمان کی عزت خراب کرے گا، مسلمان کی جان کا دشمن ہوگا، اس کے مال کا دشمن ہوگا، اس کی سزا یہ ہے۔ اگر آج ایک کو بھی لگ جائے تو کسی کو کہنا کہ دوبارہ ایسا کام کرے، پورے ملک کے اندر سکون آ جائے گا، امن پیدا ہو جائے گا، دن کو بھی امن ہوگا، رات کو بھی امن ہوگا۔ آج تو کتنا ظلم انسانیت کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف اس لیے کہ حقوق قانون اسلامی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ نے بتا دیا اے مسلمانوں یہ قانون ہے، لیکن خیال رکھنا اللہ یہ جو ہے یہ تو بہت زیادہ، ایک جان پہلے ہلاک ہو گئی ہے پھر دوسری کو ہلاک کر دے۔ اللہ نے آگے اس کا جواب دیا ہے، اوہ یہ جو باتیں ہیں اللہ کے بندے، یہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، بلکہ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تمہارے لیے باقی جانوں کی زندگیاں ہیں، اگر ایک چلا جائے گا تو باقی آئندہ ایسے کام نہیں کریں گے۔ دیکھو فرمایا فمن عفی لہ، یہ مراد قاتل ہے، جو معاف کر دیا جائے لہو قاتل کے لیے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، مقتول کی طرف سے، مقتول کو قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے، شیئن، کوئی چیز، یعنی آدیت، ما نصف معاف کر دی جائے،
یا چوتھا حصہ معاف کر دیا جائے، فَاتِّبَعُهُم بِالْمَعْرُوفِ، پس اتباع کریں اچھے طریقے سے اس کے ورثاء اچھے طریقے سے، کیا مقصد؟ ورثاء اچھے طریقے سے اس سے پیسے وہ لے، آرام سے لڑیں جھگڑے نہیں ان کے ساتھ، دستور شرع کے موافق لیں، یعنی حد سے زیادتی نہ کریں، تنگی بھی نہ کریں، اس کو آرام سے دینے دے، یہ ان کو مجبور نہ کرے۔ باقی جو قاتل ہے اس کا فریضہ یہ اداء الیہ بإحسان، وہ جو فدیہ ہے وہ ادا کر دے اچھے طریقے سے مقتولین کو۔ مقتول کے ورثاء قاتل سے پیار و محبت میں رہ کے، اسلامی شرع دائرہ کے اندر رہ کے اس سے پیسے لیں، اور جو ہے قاتل وہ بھی اپنی حیثیت میں رہے، وہ بھی ان کو منگواتا نہ پھرے، اچھے طریقے سے ادا کر دے، ایسا نہ ہو روزانہ دروازہ اس کا کھٹکاتے رہے۔ ادا الیہ بإحسان، ادا کرے وہ انہی وارث کی طرف، مقتول کے ورثاء کی طرف، بإحسان، اچھے طریقے سے، یعنی نہ کمی کرے نہ ٹال مٹول کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم، لوگو یہ جو ہے دیت، یہ معافی، یہ سزائیں تمہارے رب کی طرف سے ہلکی کر دی گئی ہیں۔ پہلے تو تھا قتل کے بدلے قتل، وہ کرو تب بھی ٹھیک، اگر قتل کے بدلے دیت پوری لو تب بھی ٹھیک، مقتول دیت لے، یا تیسری صورت مقتول نصف معاف کر دیں اور نصف لیں تب بھی ٹھیک۔ یہ تینوں جو سزائیں اللہ نے سنائی ہیں، فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ ہلکی ہیں تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے تمہارے اوپر لوگو۔ فمن اہتدی، اب سنو، اب قاتل بدمعاش نہیں بن جائے گا، اگر ایسا کریں تو بدمعاش نہیں بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سن لو، فمن اہتدی بعد ذالک، اب اگر قاتل پھر زیادتی کرے گا اس کی سزا سنو، اگر مقتول پیسے لے کے تو پھر زیادتی کریں گے وہ بھی بات سن لو، جو بھی زیادتی کرے گا اس فیصلے کے بعد، عفو اور ہدیہ لینے کے بعد جو بھی زیادتی کرے گا، بعض ہوتے ہیں نا ایسے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، وہ ہمیں سراجی پڑھاتے تھے اور ہدایہ پڑھاتے تھے، مشکات شریف بھی پڑھاتے تھے، بڑے اچھے بندے تھے، مفتی تھے بنو کی سائڈ کے۔ ایک پٹھان تھا تبلیغی، وہ روزانہ آتا تھا جمعرات کو، وہاں مدرسے کے اندر مسواک، تسبیحاں، یہ چیزیں لیتے، خوشبوئیں وہ بیچنے آتا۔ تو استاد ہمیں بات سنانے لگا، جب پڑھا رہے تھے اسے بات آ گئی قصاص کی، ورثاء کی وراثت کا مسئلہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ فلاں پٹھان آپ نے دیکھا ہے؟ ہم نے کہا جی استاد جی، ہر جمعرات کو آتا تھا۔ استاد ہنستے رہے تھوڑی دیر پہلے، خدا جانے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں، اس کی زیادہ زبان تھی بیچارے پڑھاتے نا، پتہ نہیں بیچارے موسیٰ نے کیا کیا ہوگا، پتہ نہیں بیچارے کدھر دوڑتے رہے، یہ بیچارے اس کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ کہتا ہے یہ دیکھا ہے؟ ہم نے جی استاد جی دیکھا ہے۔ کہتا ہے یہ جو ہے نا، یہ کہتا ہے ہماری دشمنی تھی، جب دشمنی تھی تو اس وقت میری ماں ماری گئی تھی، اب میرے بچے جوان ہو گئے، ہم نے صلح بھی کر لی ہے، ہم نے ان کو قرآن دیا ہے ضامن کہ اب ہماری تمہاری لڑائی نہیں ہوگی، اب ایک دوسرے پہ، لیکن جب میں سوتا ہوں مجھے سکون نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں اب اپنی ماں کا بدلہ لو۔ کیوں بھائی؟ دن قیامت کے میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرا بدلہ بھی لے کے نہیں آیا تو پترا، بیٹا تو بدلہ بھی لے کے نہیں آیا۔ استاد کہ دیکھو اس کی داڑھی، دیکھو اس کا اللہ اللہ، دیکھو یہ بڑا نیک بنا ہوا ہے، اور جب ایک دفعہ تو نے صلح کر لیا ہے تو اب تمہیں کیا ماں کہے گی؟ نہیں جی میرا دل کرتا ہے میں اپنی ماں کا بدلہ لوں، دن قیامت کے میں اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اپنی ماں کا بدلہ نہیں لے سکا۔ یہ اللہ نے کہا کہ یہ منہ شو والی بات چھوڑ دو، اگر تم دیت لے چکے ہو یا معاف کر چکے ہو تو خبردار دوبارہ ارادہ بھی نہ کرنا۔ اگر تم نے فمن اہتدی بعد ذالک، اگر ان کے کام کرنے کے بعد تم نے یاد رکھو زیادتی کی تو فلہ عذاب علیم، پھر عذاب ہوگا دردناک، بہت دردناک عذاب ہوگا، فلہ پس اس کے لیے عذاب ہوگا علیم، دردناک آخرت میں۔ اس لیے جب فیصلہ ہو جائے اس پر رک جانا۔ لیکن آج دیکھو جہالت اتنی ہے،
قاتل کوئی ہوتا ہے پھر اس کے بدلے میں قتل کسی کو کر دیا جاتا ہے، ایک کے بدلے وہ آگے والوں کے 2 مار دیتے ہیں، وہ 3 مار دیتے ہیں، ایسے خاندان ختم ہوتے ہیں۔ دور جہلیت کی طرح ان کے اندر بھی یہی کام تھے، آج یہ بھی یہی کام ہے۔ تو اگر یہ شرعی قانون نافذ ہو جائے، اللہ کی قسم بڑے سے لے کر چھوٹے تک، مرد سے لے کر عورت تک، بچے سے لے کر بچیوں سمیت سب کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے لوگوں خیال رکھنا، یہ اللہ، یہ ایک تو جان ویسے ہلاک ہو گئی ہے، اب اس کے بدلے میں دوسری جان کو، مقتول تو چلو ماری گیا، جیسے ہو گیا غلطی ہو گئی، اب قاتل کی جان بوجھ کر جان ہلاک کرنا یہ بھی تو جرم نہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، ایک کے بدلے میں تمہاری کئی جانیں بچ جائیں گی۔ جب سزا دیکھیں گے نا لوگ اس کی، تو پھر اس وقت کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ کسی کو قتل کرنے پر تیار ہو جائے۔ وَلَكُمْ، تمہارے لیے، فی القصاص کے ساتھ بدلہ گننے میں، حیاتن، زندگی ہیں، زندگیاں ہیں، زندگیاں، کئی زندگی، جانوں کی زندگیاں بچ جائیں گی۔ یا اولی الالباب، اے عقل والے ہو، لعلکم تتقون، اگر تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کتب علیکم، یہاں سے حکم ثانی، دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے، لکھ دیا گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی موت آ جائے، نہیں، موت کے آثار آ جائے۔ جب موت کے آثار آ جائے، موت کی علامات کا پتہ ہے آپ کو؟ کافی علامات ہیں موت کی، ان میں سے یہ جو جگہ یہ بھی نیچے ہو جاتی ہے، اور بھی کافی علامات اس وقت محسوس ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر موت آ رہی ہے۔ جب تم دیکھو نا، جب تمہارے اوپر کسی کے اوپر موت آنے لگے، یعنی موت کے آثار آنے لگے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان ترکا، اگر چھوڑ جائے تو خیرن، بمانا یا مال ہے، تو وصیت للوالدین، وصیت کر کے جانا والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور شرع کے موافق، حقاً علی المتقین، یہ بات لازم ہے متقین کے اوپر، جو شرک سے بچنے والے ہیں ان لوگوں کے اوپر لازم ہے۔ اللہ نے یہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آنے لگے اور اس کو پتہ ہو کہ میرا پیچھے مال ہے، تو اب وصیت کر کے جائے کہ والدین، میرے ماں باپ کو بھی مال دینا، میرے قریبی رشتہ داروں کو بھی مال دینا، دستور شرع کے موافق دینا، جتنا نہ زیادتی کرنا نہ کمی کرنا۔ ہاں، یہ وصیت کرنا متقین کے اوپر لازمی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ آیت سورۃ نساء کی آیت کے تحت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں والدین کے اللہ نے حقوق بیان کر دیے کہ ماں باپ زندہ ہو، بیٹا ہو، علیحدہ ہو، اس کا مال ہو، بیٹا فوت ہو جائے، جو ماں کو حصہ ملنا ہے وہ بھی سورۃ نساء میں اللہ نے ذکر کر دیا، جو باپ کو حصہ ملنا ہے وہ بھی ذکر کر دیا۔ کہ بعض نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے اس حکم کے تحت، لیکن یہ منسوخ نہیں ہے۔ دو سمجھو، اگر کسی کو خطرہ ہو کہ میری وراثت میرے مرنے کے بعد صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوگی، میری وراثت صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوگی، تو اس مرنے والے کے اوپر لازمی ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میری وراثت کو صحیح معنی تقسیم کرنا ہے، تم نے صحیح معنی تقسیم کرنا ہے۔ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کروڑوں رحمتیں ہوں ان کے اوپر، فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا، او مرنے والا، تو اپنے، یہ تو یہاں تو ایک یہ ہے نا کہ اپنے والدین کے لیے وصیت کر کے جائے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے، وہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں۔ اللہ کہتا ہے، او مرنے والا، تو اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کو وصیت کر کے جا کہ شریعت کے مطابق تقسیم کرنا مال کو۔ سبحان اللہ، کتنی سمجھ دی اللہ نے اس کو، کہ یہ نہیں کہ تو وصیت کر کے والدین کے لیے جا یا قریبی رشتہ داروں کے لیے جا، یہ بھی مفسرین صاحب یہی معنی لیتے ہیں۔ تو اس معنی کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے،
وہ سورۃ نساء کی آیت کے تحت، لیکن کہتے ہیں نہیں، کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ اللہ کہہ رہا ہے او مرنے والا، تیرے ماں باپ زندہ ہوں، تیرے قریبی رشتہ دار زندہ ہوں تو ان کو ضرور وصیت کر کے جانا کہ میرا جو مال ہے شریعت کے مطابق پیچھے تقسیم کرنا۔ یہ ہے کتب علیکم، فرض کر لیا گیا تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا خیر، خیر بمانا یا مال، اگر چھوڑ جائے وہ مال کو، وصیت و وصیت کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور شرع کے موافق، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے متقین کے اوپر یعنی پرہیزگاروں کے اوپر۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس نے بدل دیا اس وصیت کو بعد اس کے ما سمعہ، جو اس نے سنی ہے اس موسی سے وصیت، فإنما، پس بے شک اسمہ، اس وصیت کے بدلنے کا جو گناہ ہوگا، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر ہوگا، یبدلونہ، جو اس کی وصیت کو بدلیں گے۔ اب وہ تو مر گیا، اب وہ تو ہو گیا فوت، پیچھے مال بھی ہے، وہ وصیت کر کے گیا۔ پہلی بات یہ سمجھو کہ وصیت شرعاً تہائی مال میں جائز ہے، تیسرے حصے میں جائز ہے۔ اگر کوئی کسی کے حق میں وصیت کرنا چاہتا ہے، اگر مرنے والا وصیت کرے تو اس کے مال، اپنے مال میں تیسرے حصے میں وصیت کر کے جائے، اور اس آدمی کے حقوق میں وصیت کرے جس کو اس کی وراثت سے حق نہیں ملے گا۔ ہاں، جس کا حقوق ہے اس کی وراثت میں اس کے مرنے کے بعد، اس کے حق میں وصیت نہ کرے۔ اگر وصیت کر کے گیا اپنے بیٹے کے حق میں، حالانکہ اس کو بیٹے کے حق میں وصیت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کو تو بیٹے کو تو خواہ مخواہ ہی مال مل جائے گا، اگر بیٹے کے بارے میں وصیت کر کے مر رہا ہے تو باقی جو ورثاء موجود اور بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں باپ ہیں، اگر وہ راضی ہو جائیں کہ بالکل اس کا باپ اس کو وصیت کر کے گیا ہے، اس کو اس کی وصیت کے مطابق مال دیا جائے، ہم راضی ہیں، تو تب تو اس کو ملے گا۔ اگر وہ راضی نہ ہوں تو پھر اس کو وصیت سے کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، اب اس نے وصیت کر دی، وہ مر گیا، اب جو کھڑے تھے اوپر، اب ان کے ذمہ ہے وصیت نافذ کرنا۔ جو اوپر جس کو وصیت کیا ہے اس نے، ان کے ذمہ وصیت نافذ کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ جو اوپر کھڑے ہیں جن کو وصیت کی ہے، اگر یہ وصیت کو اسی طرح نافذ نہیں کریں گے جس طرح وہ کر کے گیا ہے، رد و بدل کریں گے، تو اسمہ، سارا گناہ انہی کے اوپر آئے گا۔ موسی کے اوپر نہیں آئے گا، وصیت کرنے والے کے اوپر، موسیٰ کے اوپر آئے گا۔ جس کو وصیت کی گئی ہے اگر وہ رد و بدل کرے گا، مثال کے طور کے اوپر اس نے کہا ہے کہ جو فلاں غریب ہے، رب نواز، میرے مال کا تیسرا حصہ اس کو دے دینا ہے، لیکن جب وہ فوت ہو گیا، جس موسی کو وصیت کی، جس کو وصیت کرتے اس کو موسی کہتے ہیں، جس کو وصیت کی وہ کہتے ہیں رب نواز کا نہیں کہا، اس نے محمد رمضان کا کہا تھا، اس نے محمد رمضان کا کہا تھا۔ اب یہ رد و بدل کر رہا ہے، اس نے رب نواز کا کہا، اس نے رمضان کا کہہ دیا۔ اب جو یہ تبدیل کر رہا ہے اس کے کلمہ، یہ جو گناہ ہوگا یہ اسی کو ہوگا جو بعد میں نافذ کر رہا ہے۔ ہاں، اور صورت اگر وہ وصیت کر گیا ہے کہ میرے مال کا تیسرا حصہ رب نواز کو دے دینا ہے، لیکن جب وہ تو ہو گیا فوت، اس سے تو پوچھا نہیں جا سکتا۔ اب یہ موسی جو اوپر کھڑا ہے یہ کہتا ہے رب نواز تیرے حصے میں 5واں حصہ اس نے کہا تھا، اس نے کہا رب نواز کو 10,000 دے دینا، اس نے کہا جب وہ فوت ہو گیا کہتا ہے رب نواز محمد بشیر نے تیرے حق میں کہا ہے کہ اس کو نا 5,000 دے دینا۔ یہ جو اس نے تبدیلی کیا، رد و بدل کیا ہے، یہ اس کا بدلنے والا جو ہے یہ جرمدار یہ ہوگا، یہ مجرم ہوگا۔ اس لیے اللہ ان کو بھی خیال حکم کر رہا ہے، خبردار کسی کی وصیت کے اندر رد و بدل نہ کرو تم۔ فمن بدلہ، جس نے بدل دیا اس کو بعد ما سمعہ، بعد اس کے جو اسے سن چکا ہے، فإنما اسمہ، بے شک اس کے بدلے کا جو گناہ ہوگا، علی الذین، ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جو اس کو بدلتے ہیں، جنہوں نے بدل دیا اس بات کو، ان کے اوپر جرم ہوگا۔ بات یہ ہے
کہ آپ یہ موسی سے پوچھ لینا اس سے، اگر وہ سن رہا ہے تو ذرا پوچھ لے، اسے پوچھ لے کتنی وصیت کی تھی تو نے، دنیا والوں کو کلام سن سکتا ہے، بتا کیوں نہیں سکتا؟ دشمنی ہے دنیا والوں کے ساتھ۔ اس لیے اللہ کے قرآن کا جب تک حکم نہیں مانو گے، اللہ کے کسی احکام پر تم عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے قرآن کے ایک حکم پر بھی عمل کرو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر اس حکم کے اوپر اعتراض نہیں آئے گا کسی وجہ سے، لیکن جب تم ایک حکم سے منہ موڑ لے گے تو اللہ کے جتنے بھی احکام لوٹیں گے وہ بار بار تمہیں گرفت کریں گے، بار بار گرفت کریں گے، ہر احکام آ کے گرفت کرے گا۔ جب اللہ کا ایک حکم مان لو گے تو باقی حکم آ کے گرفت نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ تجربہ کر لیں احکام کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں یہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا دفاع کرتے، یہی وصیت والا مسئلہ ہے، یہی وصیت والا ہے۔ اب انہوں نے تو بدل دیا، اب سوال ہے کہ اگر انہوں نے بدل دیا تو اس سے پوچھ لیتا وہ میرے حق میں کتنی وصیت کر کے گیا ہے۔ دیکھو دوسرے مسائل نے آ کے گرفت کیا ہے، دوسرے مسائل نے اس کو آ کے گرفت کیا ہے کہ یہ بات ماننا پڑے گا کہ وہ دنیا سے ٹور چکا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ جب یہ آپ مان لیں گے تو باقی احکام اپنی جگہ پر صحیح رہیں گے، کوئی تیرے اوپر گرفت نہیں کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ سمیع علیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ٹھیک ہے تو موسی اکیلا کھڑا تھا، موسی جب فوت ہو رہا تھا موسیٰ، اس وقت تو اکیلا کھڑا تھا، اس وقت تو اکیلا کھڑا تھا، تیرے ساتھ اور کوئی سننے والا نہیں تھا، تو سمیع، میں بھی تو سن رہا تھا نا۔ ٹھیک ہے اس وقت تو اکیلا تھا، وصیت کرنے والا بھی اکیلا تھا، لیکن بات یہ ہے اور کوئی نہیں جانتا، تو کہتا ہے میں اس وقت جانتا ہوں جتنا مال بتایا ہے، تو علیم، میں بھی تو جانتا ہوں نا، تجھے یہ علم ہونا چاہیے، پہلے سوچ لینا بعد میں یہ کام کرنا۔ ان اللہ، بے شک اللہ سننے والا ہے، اگر غلطی کرے گا تو ضرور اللہ زہر کر دے گا کسی موقع پر۔ علیم، جاننے والا ہے، اگر غداری کرے گا تو ضرور کسی نہ کسی کو اطلاع دے گا وہ۔ فمن خاف من موسن، اگر کوئی خوف کرے، ڈر محسوس کرے، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جانا فن، خطا کا، او اسمن، یا گناہ کا، آمدن، فاصلح بینہم، پس اصلاح کر دے وہ ان کے ماں بین، سب کے ماں بین، فلا اسم علیہ، پس کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحیم، بڑا مہربان ہے۔ ذرا یہ سمجھو مسئلہ، فمان خاف من موسن جانفا او اسما، جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے کی جانب سے، جانفا، خطا کا، زیادتی کا، او اسما، یا گناہ کا۔ اب کیا مطلب؟ آپ ایک بندہ ہے، ایک بندہ موت کے قریب ہے، وہ مرنے کے قریب ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے، اوپر ایک آدمی کھڑا ہے۔ اب شرعاً وصیت ہے مال کے تیسرے حصے میں، اگر کوئی کسی کے لیے مال کا تیسرے حصے کی وصیت کرے تو اصل شرعاً طریقہ تیسرے حصے میں وصیت کرنے کا ہے۔ اب وہ مرنے والا کہتا ہے یار اس کو نصف مال دے دینا، اب بیٹوں کا نقصان کر رہا ہے یہ، تو اس کو نصف دے دینا، یا میرے فلاں بیٹے کو اتنا مال بھی دے دینا، اس کو حق بھی آئے گا باپ کا، لیکن باپ اس کے لیے وصیت بھی کر رہا ہے، حالانکہ اس کے حق میں وصیت اس کی ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ وصیت نہ بھی کرتا تو اس کو مال تو ملنا ہی تھا۔ اب وہ فوت ہو گیا ہے، اب سب بیٹے جمع ہو گئے، اب وصیت کرنے والا تو رہا نہیں، جس کو وصیت کی گئی ہے وہ اس کو محسوس ہونا کہ یہ وصیت کرنے والا غلط کر گیا ہے، زیادتی کر گیا ان کے ساتھ، کیونکہ مال کے حصے میں وصیت کرنی تھی، تہائی میں اس نے 2 حصوں میں وصیت کر دی، یہ زیادتی کی اس نے ورثاء کے ساتھ، یا گناہ کام کیا اس نے کہ اس نے فلاں کے حق میں، اس کو تو مال ملنا ہی تھا لیکن اس نے اس کے حق میں بھی وصیت کر دی۔ تو اب ایسا کرے، یہ جو اوپر کھڑا تھا جس کو وصیت کر، یہ سب کو بٹھا لے، جس کے حق میں وصیت کر گیا تھا اس کو بھی بٹھا لے، اور جو میت کے ورثاء ہیں ان کو بھی بلا لے، سب کو بلا لے اور بلا کے سمجھا دے ان کو، بھئی میرا کام ہے سمجھانا،
آگے آپ کا کام ہے مانے یا نہ مانے۔ بات یہ ہے جو تمہارے جس کے حق میں وصیت کر کے گیا ہے وہ بھی سن رہا ہے، تو آپ بھی بیٹھے ہیں، اس کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، یہ اس کی باجیاں بھی ہیں ان کے گھر، یہ بہنیں بھی ہیں، سب بیٹھے ہیں۔ بات یہ ہے اصل وصیت ہے تیسرے حصے میں، تیرے حق میں وہ دوسرے حصے میں کر گیا ہے، اس لیے اگر آپ راضی ہوں تو بات ہے اس کی وصیت تیسرے حصے میں نافذ کرتے ہیں، کیونکہ اس نے زیادتی کی اپنے ورثاء کے ساتھ، کیونکہ اب مال اس کا رہا نہیں، اس لیے نا جب مرنے کے قریب ہے نا تو اب اس کا مال ہے نہیں، اس لیے جو وصیت کرنے کر کے جائے، اگر نہیں کرتا تو تب بھی مال تو تقسیم ہو جائے گا، تو اس لیے اب تیسرے حصے میں ہم نافذ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے غلطی ہو گئی۔ اصل وصیت تیسرے حصے میں ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں۔ ان کو بیٹھ کے فَأَصْلَحَا ان کے مابین وہ اصلاح کرے، اگر مان جائے تو پھر اس کا جو اس نے دوسرے حصے میں کہی تھی یہ کہیں ٹھیک ہے ہم تیسرے حصے میں وصیت اس کی نافذ کراتا ہوں، مجھے مال کا تیسرا حصہ دو، تو پھر ٹھیک ہے اس کا قول بدل جائے گا، لیکن یہ بدلنے والا ان کے مابین صلح کرا رہا ہے، اصلاح کر رہا ہے، یہ بدلے گا تو یہ جرمدار نہیں ہوگا۔ اب بیٹے کے حق میں وصیت کر کے گیا، سب بیٹوں کو پاس بٹھا لیا جس کو وصیت کر کے گیا، کہتے دیکھ بھائی بات یہ ہے تیرے حق میں وصیت ٹھیک نہیں ہے، وہ وصیت کر کے گیا ہے، لیکن یہ سب تیرے بھائی بیٹھے ہیں، جیسے تو باپ کی وراثت کا حقدار ہے ایسے تیرے یہ باقی بھائی بھی حقدار ہیں، جیسے تو باپ کی وراثت کا حقدار ہے اس طرح تیری بہنیں بھی وراثت کی حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے وہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ بھائی کو ڈبل ملتا ہے، بہن کو تیسرا حصہ ملتا ہے، بھائی کے مقابلے بھائی کو ڈبل ملتا ہے بہن کے مقابلے میں، وہ آئے گا سورۃ نساء کے اندر۔ لیکن بات یہ ہے اگر ایک سوئی ہے جس طرح بھائی کا حق ہے اس میں بہن کا بھی حق ہے، تو بات یہ ہے باقی بیٹوں کے لیے اس نے وصیت نہیں کی، تیرے لیے وصیت اس نے کر دی ہے، لہذا مال کا تو سب کا حق بنتا ہے۔ اب اگر آپ یہ تیرے ورثاء کہہ دیں بھائی وصیت نافذ کر دے، پھر ٹھیک ہے تیسرے مال میں سے آپ پہلے لے لیں، بعد میں جو حصہ ملے گا وہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن بات یہ آپ کا حق نہیں بنتا، وہ بھول گیا ہے وصیت کرنے والا۔ اگر یہ وصیت کرنے میں جو وصیت جس کو کی گئی تھی یہ سب کے مابین صلح کرا دے، وہ کہے ٹھیک ہے بادشاہ ہم اس کو دینا چاہتے ہیں، باپ کی وصیت نافذ کرتے ہیں، یا وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں باپ کی وصیت والا مال نہیں لیتا، جو میرا حقوق بنے گا وہ لیتا ہوں۔ اگر یہ جس کو وصیت کی گئی ہے یہ سب کو بٹھا کے مسئلہ سمجھا دے، اب وہ مرنے والا کا تو قول بدل گیا لیکن اس نے اصلاح کر دی، تو اب یہ جرمدار نہیں ہوگا۔ پیچھے گرفت کیا ہے نا قرآن نے، فَمَن بَدَّلَ بَعْدَ مَا بَدَّلَهُ مَا بَعْدَ سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، لیکن یہاں بدل رہے ہیں، یہاں گناہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے یہاں گناہ نہیں ہو رہا کہ جو وصیت کرنے والا تھا وہ مغالطہ کھا گیا ہے، اس کو غلطی لگ گئی ہے، اس لیے ہم الٹا اس کا دفاع کر رہے ہیں تاکہ آخرت کے لیے اس کا بچاؤ ہو جائے۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے کیا ہے، فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ، جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے کے والے کی جانب سے کسی خطا کا، او اسمن یا گناہ کا، آمدن کے جان بوجھ کے اس نے گناہ کیا یا خطا کے، خطا سے کرے یا جان سے اس کا خوف ہو کہ جان بوجھ کے وہ ایسے کر گئے اس کو خوف لائق ہوا یا خطا سے لائق ہوا، تو فَأَصْلَحَا بَيْنَهُمْ، پس اصلاح کر دے ان سب کے مابین، تو فلا اسم علیہ، اس اصلاح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ غفور، بخشنے والا ہے، آمدن گناہ کو بھی، رحیم بڑا مہربان ہے، جو آمدن نہ ہو اس کو بھی معاف کرنے والا ہے۔ چلو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل یہاں سے آگے چلیں گے۔